ملا روز مسجد میں نئی زر لگا دے ہیں اور زنجیر زنی ماتمی کر کے ہر سال زنجیر زنی ماتمی کر کے ہر سال زخمی اسلام کو خون دے کے بچا لیتے ہیں. نعرہ حیدری. محمد والے محمد بآواز بلند سلمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلاة بعد بلند. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ طارق کا ابتدائیات تلاوت کرنے لگا ہوں. قرآن میں 30 مقام ایسے ہیں جہاں بے نیاز ہونے کے باوجود اس نے قسمیں کھائی ہیں. زمانہ تو مجھے لگ رہا ہے گھبرائے ہوئے ہو کچھ زیادہ. گھبراہٹ ہوا بھی کرے تو اس ذکر پہ وار دیا کرو. ہم قسمیں کھاتے ہیں خدا کے نام کی. خدا ہو کر قسمیں کھائے. ہاں، جو خود مایہ حلف ہو وہ قسمیں کھائے تو عجیب تو لگے گا. ان میں کی ایک قسم یہ ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ. فرمایا آسمان کی قسم. پچھلے محلے والوں. اور طارق کی قسم. پھر ہماری بے علمی کو دیکھا ذات واجب نے کہ نہیں جانتے طارق کیا ہے. ہاں، پہلے ہماری بے بسی کا ذکر کیا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. تمہیں کیا ادراک کہ طارق کیا ہے. النجم الثاقب، وہ نوری اور روشن ستارہ ہے جس کا نور سوراخ کر کے گزر جاتا ہے. جی. اور صادق آل محمد سے پوچھا گیا نجم ثاقب کیا ہے؟ فرمایا ہے 7ویں آسمان پر. یسکب نورہ الی السماء الدنیا. چونکہ 6 آسمانوں سے اس کا نور سوراخ کر کے آسمان دنیا پہ چمکتا ہے، اس لیے ثاقب کہلاتا ہے. وَهُوَ النَّجْمُ امیر المومنین، اور وہ شاہ نجف کا ستارہ ہے. وَهُوَ نجم الاوصیاء، بلکہ ہر نبی کے وسیع کا ستارہ ہے. اس کی قسم کھا رہا ہے خدا. اور بتاتا چلوں تفاسیر اہل بیت کہتی ہیں اس آسمان کی قسم نہیں کھائی. السماء رسول اللہ. سما لقب ہے تمہارے رسول کا، چونکہ سمو کے معنی بلندی کے ہیں، یہ مخلوق سے بلند ہے، اس لیے اللہ رسول کو سما کہتا ہے. قسمیں کھائیں. پھر کیا کہا؟ ان کل
کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر حافظ ہے، نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے۔ آگے ادھر والوں میری طرف دیکھنا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو دیکھنا تو چاہیے خلق کس شے سے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، ہاں یعنی اللہ کہہ یہ رہا ہے اپنی اوقات تو پہچان۔ خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب، میرا اشارہ سمجھنا، اللہ کہتے ہیں اے انسان تو اس ناپاک آب جہندہ سے خلق ہوا ہے جو پشت اور سینے کی ہڈیوں سے برآمد ہوتا ہے۔ عبرت کی بات غفران یہ ہے، ہماری خلقت یہ، اور زیارت عاشور میں پڑھتے بھی ہو، اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب شامخا، اے سلطان کربلا میں گواہی دیتا ہوں تو بلند و بالا صلبوں میں نور تھا۔ تیری میری صلبوں میں نطفے ہوتے ہیں، ان کی صلبوں میں نور ہوتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گیا میرے یہ کہہ کر پھر کہہ رہا ہے انہو علی رجعہ لقادر، اللہ تمہاری رجعت پہ قادر ہے، یعنی تمہیں لوٹانے پر قادر ہے۔ ایک وقت آئے گا جب لوٹائے جاؤ گے، کچھ جزا کے لیے، کچھ سزا کے لیے۔ مالک کب لوٹائے جائیں گے؟ ہم فرمائے یوم تبلی السرائر، جب اندر چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ نہیں اب ایسے نہیں، پتہ نہیں کتب اہل بیت کا کتنا انبار میرے سامنے، جن کا جوہر نکال کے میں اپنے سامعین کی نظر کرنے لگا ہوں۔ ایک تو رجعت کا اشارہ کیا، انہو علی رجعہ لقادر، اگر صرف یہی آیت ہوتی تو ثبوت رجعت کے لیے کافی تھی، اور پھر نشانی یہ بتائی یوم تبلی السرائر، جب چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ ابھی نہیں ہوئی، ابھی شکل انسانی کا بھرم باقی ہے۔ اب اگر کوئی محمد و آل محمد کو بھونک بھی لے، اندر کا کتا ہوتا ہے، ظاہر میں انسان رہتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات یا نہیں؟ ہاں اس دن، آج اگر کوئی بے غیرت ہے، شکل بشری ہے، لیکن جس وقت کی اللہ بات کر رہا ہے، شور اٹھے گا ظہور قائم سے 1-2 دن پہلے، شور اٹھے گا، لوگ دوڑیں گے دائیں بائیں، کیا ہوا؟ کوئی موت ہو گئی، مرگ ہو گئی، حادثہ ہو گیا؟ کہیں گے حادثہ نہیں ہوا، موسیقہ فلان، ابھی کھانا کھانے بیٹھا تھا، بندہ تھا، ابھی سور ہو گیا۔ گھبرا تو نہیں رہے ہو؟ یعنی قائم کے ظہور سے پہلے منور بھائی روشن شاہ جی، پھر جو اندر ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس لیے تو علی کا یہ 11واں بیٹا شاد نقوی عدالتیں نہیں لگائے گا،
سماعت نہیں کرے گا، گواہیاں نہیں مانگے گا۔ میں نے تو شاہد نقوی صاحب یہاں تک پڑھا ہے مسردہ کہ ان رجل قائم علی راس القائم یامر و ینہا اذ یقول القائم ادیروہ فیدیرونہ فیامر بضرب انکہ ہی۔ ایک بندہ کھڑا بھی قائم کے سرانے ہوگا، مولا کی طرف سے حکم جاری کر رہا ہوگا، اچانک مولا اپنے نوکروں سے کہیں گے اس کا چہرہ میری طرف پھیرو، پھیریں گے، کہیں گے کتے کی گردن کاٹ لو۔ پچھلے مالے والوں تمہارا نعرے سے بول چال بند چل رہا ہے آج کل۔ خدا کی قسم یہ بھی قائم کی رعایا کے ساتھ بھلا کر رہا ہوں میں۔ قائم کی جلالت سے بچنے کا نسخہ یا علی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اب بادشاہ دلائل کے انبار ہیں میرے پاس۔ ایک بندہ ہوگا گناہگار، پتہ نہیں اعمال میں ذیشان شاہ اس کے کتنی کمی ہوگی، جب اللہ کے جلال کو بے حجاب دیکھے گا عادت ہوگی نا یا علی کہنے کی۔ تو قائم کے خوف جلالت سے برقان محسن منہ سے نکل جائے گا یا علی ادرکنی۔ قائم مسکرا کے کہے گا بڑے قلعے کی پناہ لے لی، اب میں کیا کہوں اس سے۔ تو اس لیے میں تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں کہ اتنا اپنی رگ رگ میں سمو دو اس نام کو کہ نہ بھی چاہو تو لبوں پہ یا علی مچل جائے۔ ہاں وہ رحمت واسعہ بھی ہے، عذاب واسب بھی ہے۔ ہاں ہاں تواتر سے گرنے والا عذاب ہے منکر ولایت کے لیے۔ جی گھبرا تو نہیں رہے ہو نا؟ ہاں یعنی قائم سے ایک دو دن پہلے حکیم سجاد یہ انسانی شکلوں کی رعایت واپس لے لی جائے گی۔ آپ کہاں سے آ گئے آج؟ ماشاءاللہ اقبال شاہ صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے ہیں۔ میری طرف دیکھو، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ ایمان جس کے اندر ہے وہی انسان ہے۔ بحث کرانی ہے کرا لو، ہاں جس کو جمع کرنا ہے کر لو۔ میں جیسے اللہ ایک ہے اپنے دعوے پہ ایسے قائم کھڑا ہوں۔ جس کے اندر حقیقی ایمان ہے وہی حقیقی انسان ہے۔ باقیوں کو عاریتاً قرض شکل دی گئی ہے انسان کی۔ تو تمہارے مولا موسیٰ کاظم سے دلشاد نقوی پوچھا گیا تھا، مولا آپ حج پہ گئے تھے، بڑا رش تھا، کتنے ہوں گے؟ فرماتے ما حج الا انا و ناقتی و علی ابن یقطین۔ فرمایا میں نے حج کیا ہے، میری اونٹنی نے کیا ہے، یا علی بن یقطین نے کیا۔
میں بخدا تمہاری سماعت کا سوئی کی نوک جتنا بھی شکوہ نہیں میرے دل میں، لیکن ذرا سوچا ہے شہنشاہ امام کی ترتیب پہ غور کیا؟ ما حج الا انا والناقتی وعلی بن یقطین، یعنی علی بن یقطین کا نام بعد میں لیا، اپنی اونٹنی کا پہلے۔ اور جب علی بن یقطین جیسے ان کے جانوروں کی برابری نہیں کرتے، تو پھر باقی کس کھاتے میں ہیں؟ ہاں تو یہ آریتن منور بھائی اقبال شاہ جی ادھار دی گئی ہیں کچھ لوگوں کو شکلیں جنہوں نے ایمان کا اقرار نو کے زبان سے کیا، دل سے نہیں کیا۔ پوچھا گیا تھا معصوم سے، مولا جب یہ حقیقی انسان ہے ہی نہیں تو انسانی شکلوں میں ہیں کیوں؟ فرما لے اللہ یوحش المومن من الوحدت، اللہ نے کرم کیا ہے ان کو شکلیں دے دی تاکہ مومن تنہائی سے گھبرا نہ جائے۔ ورنہ تو اگر کسی بستی میں 5 مومن ہوتے، کہیں 10 مومن ہوتے اور بے ایمان زیادہ ہوتے تو مومن تو خود کو اکیلا سمجھتا۔ اور بالکل یہی فکر غفران اندلان میرے مولا نے روشن شاہ جی اپنی توقیع میں بھی لکھے تھے۔ ہاں وحشت بمانی تنہائی ہوتی ہے۔ یہ کل ہی مجھ سے سوال ہوا ہے توسیع آن لائن کے سلسلے کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے نماز وحشت کے لیے، تو میں نے بتایا کہ وحشت کے معنی عربی میں خوف زندگی کے نہیں ہوتے، تنہائی کے ہیں، کیونکہ مومن اپنوں کو چھوڑ کے تنہا ہوتا ہے اس رات۔ تو نماز پڑھی جاتی ہے تاکہ نماز اس کی ساتھی ہو جائے۔ اب کیا مقام ہے ایمان کا؟ نماز مومن کی ساتھی ہے۔ میں پیچھے ہمارے والوں میں کہہ گیا تم رہ گئے۔ تو جو امیر المومنین ہوگا اس کا ساتھی کون؟ محسن تلاش کرنا چاہیے نا۔ محمد رضا شاہ جو مومنوں کا بھی امیر ہے ثاقب، کوئی اس کا بھی تو ساتھی۔ تیرے وقت کا امام لکھ رہا ہے فَلَن يُوحِشَنَا مَنْ قَعَدَ عَنَّا فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَّا الْخَلْقِ، فرمایا خدائی ہمیں چھوڑ کے بیٹھ جائے ہمیں کوئی وحشت نہیں۔ توقیع ہے تیرے امام وقت کی، ہمیں تنہائی کا احساس نہیں۔ اب اگلا فقرہ ہے اور اس میں پتہ نہیں کتنی معراجیں چھپی ہوئی ہیں۔ جو منشی لوح و قلم کے بیٹے کے قلم سے نکلی، میں کہہ گیا جو کہنا تھا۔ فرماتے ہیں فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى الْخَلْقِ، ہمیں ہمراہی کے لیے مخلوق کی حاجت ہی نہیں۔ غفران میں چاہتا ہوں یہ خود پہنچیں۔ ہاں پھر غور کرو، مولا فرماتے ہیں فَلَا فَاقَةَ بِنَا إِلَى الْخَلْقِ، ہمیں مخلوق کی حاجت نہیں۔ تو کس کی ہوگی؟ جو مخلوق کی ضد ہے۔ مخلوق کی ضد ہے خالق۔ تیرا ساتھی نمازیں، ان کا ساتھی وہ۔
گھبرا تو نہیں گئے نا؟ ہاں، تو یہ چونکہ آریہ ہے، عین کے ساتھ آریہ، قرض ہے، ادھار ہے، اور قرض تو پھر اندر طلب واپس کرنا پڑتا ہے. جو جس دن منشی قضاء و قدر یہ ادھار واپس لے گا، پھر پتہ چلے گا حقیقی انسان کون ہے. نہیں، اب میں ایک لفظ حکیم سجاد روشن شاہ کہوں مسرہ، جب تیرے دائیں بائیں تیری شکل میں پھرنے والے تجھ جیسے نہیں، 14 تیری شکل میں آئے تو تجھ جیسے کیسے ہیں؟ اللہ ہاں، جتنی اشرات اور علائم، علامت کی جمع علائم، شاہ نجف نے بیان فرمائی ہے نا اپنے 11ویں بیٹے کی، اتنی کسی امام نے نہیں. میں صرف محمد ذیشان شاہ اگر میں صرف علامتوں پہ ہی بولنا شروع کر دوں، یعنی آپ سے معاہدہ کر لوں کہ میں نے آپ کو داد چھوڑی، بس صرف علامتیں پڑھنی ہیں، تو 4-5 اشرے لگ جائیں گے. ہاں، ان میں ایک ٹکڑا شاہد نقوی صاحب آپ لوگوں کی میں نظر کرنے لگا ہوں. امیر کائنات فرما رہے تھے یمنع البر جانبہ ویمنع البحر راکبہ ینکر الاخ اخاہ ویعق الابن اباہ ویضممن النساء بعولتہن وتستحسن الامہات فجور بناتہن وَإِذَا تَمِيلُ الْفُقَهَاءُ إِلَى الْكِذْبِ وَالْعُلَمَاءُ إِلَى الرَّيْبِ فَهُنَالِكَ تُنْكَشَفَ الْغِطَاءُ مِنَ الْحُجُبِ وَتَطْلَعُ الشَّمْسُ مِنَ الْغَرْبِ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَظْهِرْ يَا وَلِيَّ اللَّهِ إِلَى الْأَحْيَاءِ قَدْ سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ فَهُنَالِكَ يَظْهَرُ قَائِمٌ الْمُتَغَيَّبُ يَتَلَالَى نُورُهُ يَتَقَدَّمُهُ الرُّوحُ الْأَمِينُ وَبِيَدِهِ الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينُ وَمِيرَاثُ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَيَقْدِمُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيُبَايِعُونَهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَيَجْتَمِعُ إِلَيْهِ أَصْحَابُ مَشْوَرَتِهِ وَتَجْتَمِعُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ بِأَطْرَافِ الْعَلْوِيَّةِ وَثُمَّ يُحَوِّلُ وَجْهَهُ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أُمُورَ الْعَظَائِمِ وَيُخْبِرُ عَنِ الذَّاتِ وَيُبَرْهِنُ عَلَى الصِّفَاتِ. جتنا میں نے پڑھا نا، یہی اگر آپ نے یہاں لکھ لیا تو بہت کچھ ہے. کیونکہ کل سے عنوان مختلف ہو جانے ہیں، تو اس لیے بہت کچھ پہنچانا ہے اور کہنا ہے مجھے. سر اٹھانا. فرمایا جب یہ دیکھو کہ خشکی کے راستے رک گئے، جب یہ دیکھو کہ پانی کے راستے کی سواریاں ممنوع قرار دی گئیں، جب یہ دیکھو ینکر الاخ اخن، بھائی بھائی کا منکر ہو رہا ہے، یضممن النساء بعولتہن، جب یہ دیکھو کہ عورتوں نے وتیرہ ہی یہی بنا لیا ہے کہ جہاں بیٹھنا ہے شکایت شوہر کی کرنی ہے. وَتَسْتَحْسِنُ الْأُمَّهَاتُ فُجُورَ بَنَاتِهِنَّ
مدینہ، جب یہ دیکھو کہ بیٹیوں کی برخورداری کو مائیں سراہنے لگی ہیں۔ پچھلے محلے والے بیٹھے ہو، چلے باتیں تو خوفناک ہیں نا، اس لیے تو میں زیادہ یہ کرتا نہیں کہ ڈر نہ جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں تمیل الفقہاء الی الکذب والعلماء الی الریب، جب دیکھو اکثر فقیہ جھوٹ بولنے لگے ہیں۔ جنگل میں ہے کتاب یا آبادی میں ہے؟ جی یہ انا مدینۃ العلم والی الباب حاکم اصداق فرما رہا ہے تمیل الفقہاء الی الکذب، جب کثرت فقہا جھوٹ پہ مائل ہو جائیں، والعلماء الی الریب، جب علماء شک کرنے لگیں۔ آئینہ صفات کبریائی آئینہ دکھا رہا ہے۔ فقہا کذب پہ مائل ہو جائیں، علماء شک کا شکار ہو جائیں، سننے والے گھبرا گئے۔ مولانا فرماتے گھبرا کیوں رہے ہو؟ ہنالک تنکشف الغطاء من الحجب، اسی وقت تو پردوں میں سے پردہ ہٹ جائے گا۔ گھبرا تو نہیں رہے پچھلے محلے والے؟ تنکشف الغطاء من الحجب، اسی وقت حجابات میں سے پردہ ہٹے گا۔ وَتَطْلَعُ الشَّمْسُ مِنَ الْغَرْبِ، اسی دن تو سورج مغرب سے نکلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں دیکھو، غفران نے مجھ سے کوئی حساب نہیں لینا کہ تھوڑا پڑھائے یا زیادہ پڑھائے، تھکنے لگو اشارہ کر دینا مجھے، وہیں سمیٹ لوں گا۔ وَيُنَادِ الْمُنَادُ مِنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے ندا دینے والا اونچی آواز میں ندا دے گا۔ سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اس کو مشرق والے بھی سنیں گے، مغرب والے بھی سنیں گے۔ آواز کیا دے گا؟ اظہر یا ولی اللہ الا اللہ، یا اے اللہ کے ولی اب ظاہر ہو جا۔ اور اب منور بھائی غفران مجبوری یہ ہے کہ جو گہرائی گہرائی وسعت عربی میں ہے وہ ترجمے میں نہیں ہو سکتی۔ آگے شاعر نے جب فرما رہے ہیں یظہر قائم المتغیب، یہ نہیں فرمایا قائم الغائب۔ اگر کہتے نا ہمارا غائب قائم اس دن ظاہر ہوگا تو میں یہ سمجھتا مرضی سے غائب رہا ہے۔ یظہر قائم المتغیب، ہمارا وہ قائم ظاہر ہوگا جسے غائب رکھا گیا ہے۔ اللہ ہاں، کسی نے غائب رکھا، کون رکھ سکتا ہے سوائے ذات کبریا کے؟ ہاں، آواز قدرت آئی میں آدھی تو چند 100 سال غائب رہے گا، تو میری غیبت پر دلیل ہے۔
اور میں تو کتنے زمانوں سے غائب ہوں. اچھا مولا ظاہر کیسے ہوگا یہ کراچی کے مومنین پوچھنا چاہتے ہیں. فرمایا نورہ یتلالو قدامہ، غائب ہمارے غائب قائم سے پہلے اس کا تجلیاں مارتا ہوا نور پھیلے گا. ارے تمہیں نشانیاں بتا رہے ہیں اپنے بیٹے کی کہ ہاں ایسے نہیں کوئی سچا جھوٹا آ کے کہنا شروع کر دے اسے قائم نہ مان لینا. ہاں بادشاہ پیچھے ہوتے ہیں، آگے حاجب چلتے ہیں، نگاہ روبرو. ترکو راستہ چھوڑو، شہنشاہ معظم تشریف لاتے ہیں، قائم پیچھے ہوگا، نور جلالت پہلے آئے گا. اب شاہد نبی صاحب نور جلالت جس کا حاجب ہو، اللہ جانے وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے. یقدمہ الروح الامین، خالی یہ حاجب نہیں، روح الامین بھی اس نور کے پیچھے امام کے آگے وہ بول کر انسانی زبان میں انسانی لہجے میں بتائے گا کون آ رہا ہے، تاکہ مغالطہ نہ رہے. اور جبریل اعلان کرے گا ایتھا الخلق الطاہرۃ المطہرہ ھذا المہدی بایعوہ البیعۃ للہ. جبریل کہے گا دلشاد نقوی او جہالت کے اندھیروں میں بھٹکنے والی مخلوق، او دشت حیرت میں ٹھوکریں کھانے والے لوگوں، یہ مہدی آ رہا ہے، بیعت کرو. اسی کی بیعت تو اللہ کی بیعت ہے. تھک گیا تو بس کر دوں یہیں. یہ ایک بادشاہ کی آمد ہے ظاہر میں، اس کے ظاہر کی. ان کے غائب کو نہیں سمجھا جا سکتا بڑے بھائی. اب جو میں نے آیت پڑھی تھی اگر نجات تھوڑا سا تم لیٹ آئے، سورہ طارق کی آیت نے بتایا تھا یوم تبلی السرائر، اسی دن چھپی ہوئی حقیقتیں ظاہر ہوگی. یعنی جس کے اندر حسن سریرت ہے وہ بھی ظاہر ہوگا، اگر خوب سے سریرت ہے یعنی اگر باطن میں خباثت ہے وہ بھی ظاہر ہوگی، باطن میں شرف ہے وہ بھی ظاہر ہوگا. اور یوم تبلی السرائر کی تفسیر میں کراچی والوں میں نے پڑھ رکھا ہے، قرآن بھی اس دن اپنی حقیقی شکل میں آئے گا. پتہ ہے وہ کیا ہوگی؟ یات القرآن فی صورت علی ابن ابی طالب. اب اسے آپ نے داد دی، ہاتھ اٹھائے، نعرہ لگائے، مہربانی نوازے، شکریہ. لیکن سوچنے والی بات بھی تو ہے، یعنی قرآن کا باطن جو ہے وہ علی کا ظاہر ہے.
اور غفران منور بھائی اسی دن کے لیے شکوہ ہے سورہ فرقان میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اس دن رسول شکوہ کریں گے کہ پالنے والے میری آنکھیں بند ہوتی گئیں، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی میری بات۔ ہاں تو اس دن کتنی ندامت ہوگی اس شیعہ کو جب تمہیں پتہ چلے گا ہے قرآن کی حقیقت علی کا ظاہر۔ تو میں پھر کہہ دوں روشن شاہ جی، کہہ دوں موسیٰ حکیم سجاد، کہہ دوں شاد نقوی، کتنی پھر تمہیں ندامت ہوگی جب سمجھو گے ہم علی کو نہیں قرآن کی حقیقت کو نمازوں سے نکالتے رہے۔ میرے بچے اس نعرے میں تھوڑی سی ترمیم کرو، زبان کے ساتھ بولے تو پھر دل زبان کا محتاج ہے، زبان سے پہلے دل بولا۔ ہاں بِيَدِهِ الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينُ، یہ محمد شاہ ذیشان صاحب میں نے جو 2-3 منٹ لیے نا اپنے سامعین کے، اسی فکرے کے ترجمے کی خاطر ارشاد نقوی، بِيَدِهِ الْكِتَابُ الْمُسْتَبِينُ، فرمایا ہمارے قائم کے ہاتھ میں، شاہ نجف فرما رہے ہیں، ظاہر کتاب ہوگی۔ یعنی قرآن کا حقیقی پیکر علی کا یہ بیٹا ظاہر کرے گا۔ وَمِيرَاثُ النَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تمام نبیوں کی میراث اسی کے پاس ہوگی، تمام شہداء کا ورثہ اسی کے پاس ہوگا، تمام صالحین کی میراث اسی کے پاس ہوگی۔ يَقْدِمُهُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فَيُبَايِعُونَهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ، اچانک تیز قدموں سے عیسیٰ آئے گا اور اللہ کے گھر میں ہمارے قائم کی بیعت کریں گے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو گئی نا؟ کیا رسول کا یہ طلسمی بیٹا ہے؟ لوگ جسے اللہ کا بیٹا سمجھ رہے ہیں وہ میرے رسول کے بیٹے کی بیعت کر رہا ہے۔ ہاں جی، بلکہ میں غفران یہ جملے جب کبھی پڑھوں نا تو اسے اور رنگ میں کہتا ہوں۔ تھکے ہو تو شاید نہیں؟ اچھا، ویسے تو یہ خوبی ہے فضائل میں آنسو آ جانا، کیونکہ جب
دل کو چھوتے ہیں ان کے فضائل. پھر آنکھوں کا پیمانہ چھلکنا سنت سلمان ہے. ہاں میری طرف دیکھنا، میں یوں کہا کرتا ہوں، آج بھی ویسے اگر آپ اجازت ہو تو دوہرا دوں. پیچھے مالے والا تم نہیں دہرانا چاہتا؟ اچھا. اس دن دو غلط فرقے جمع ہوں گے اور تیسرے ہم ہوں گے، درمیان والے، جو نہ ان کے ساتھ ہے نہ ان کے ساتھ. اور دونوں غلط فرقوں کے غفران اقبال شاہ جی نام بھی ملتے جلتے ہیں، ایک نصارہ ایک نصیری. یار تھکے ہوا کا غزل پر یار نہیں ہے. ہاں جب تک تم تازہ دم ہو تب تک میں نے تمہارے ساتھ چلنا ہے. ایک طرف نصارہ ایک طرف نصیری، دونوں غلط. ایک عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، ایک قائم کو اللہ کا بیٹا کہنے والے. سار اٹھانا جاگنا. بھائی نصیریوں نے علی کو اللہ کہا نا، تو اب ان کی نظر میں قائم ان کے اللہ کا بیٹا ہوا، اور عیسیٰ نصارہ کی نظر میں اللہ کا بیٹا ہوا. اب ایک طرف نصارہ کے خدا کا بیٹا، ایک طرف نصیری کے خدا کا بیٹا. نصیریوں کو تو مار یہیں پڑ جائے گی. جب اذان ہوگی، اقامت ہوگی، میرا قائم مصلی پہ آئے گا، نصیری منہ چھپاتا پھرے گا، یہ تو سجدہ کر رہا ہے. بیٹھے ہو چل دیے ہو. ہاں اور پھر یہ منظر جہاں نصارہ کی ندامت شروع ہوگی، جب وہ دیکھیں گے کہ نصیری کے خدا کا بیٹا سجدے میں گیا، اس کے تلوے تھے، نصارہ کے خدا کے بیٹے کا ماتھا تھا. ہم الحمدللہ یہاں بھی سرخرو اور یوم ظہور بھی سرفراز. نہ ہم نے انہیں اللہ کہا نہ اللہ کا بیٹا کہا، بس ہم نے یہ کہا اللہ نہیں ہے، اس کی ہر صفت کا آئینہ ہے. جیسے آئینے میں تمہیں اپنے جیسا دکھتا ہے نا کراچی والوں، حالانکہ جو آئینے میں ہے وہ تم نہیں ہوتے، لیکن چہرہ تمہارا ہوتا ہے. تم نہیں، چہرہ تمہارا. یہ بھی اللہ نہیں مگر وجہ اللہ. میرے خیال سے اب تم تھک گئے ہو. جو سر اٹھانا، کیونکہ آیات الہی کا قرض اتنا طویل ہے نا کہ مخلوق کی سانسوں کا سفر ختم ہو سکتا ہے، آیات الہی کی تفسیر کا قرض ہم سے نہیں اتر سکتا. حقیقی تفسیر ہوگی ہی اسی دن جس دن علی کا بیٹا آئے گا. اور پھر مجھے خدا کی قسم، دیکھو ہر ایک کو اپنی قوم کی فکر ہوتی ہے. مجھے شیعہ قوم کے غفران بڑی فکر کھائے رہتی ہے اکثر، کہ جب غضنفر پڑھتا ہے کافر ہے، مشرک ہے، غالی ہے، نصیری ہے، حالانکہ میں سب پہ لعنت کرتا ہوں، لیکن کہنے والے کہنے سے پھر بھی نہیں ٹلتے.
مجھ سے سنتے ہو تو شرک کا فتویٰ جب قائم سے علی سنو گے اور یقین مانیے کراچی کے معزز سامعین، اس وقت تک 1450 سال تقریباً ہو چلے، ان میں سے ایک بھی حقیقی نہیں بتایا گیا، نہ رسول صحیح بتایا گیا، ہماری رسائی ہی نہیں، ہماری پہنچ ہی نہیں، ہمارا ادراک ہی نہیں۔ ہاں دیکھو، دونوں طرف کے لوگ مار کھائیں گے، رہ جائیں گے۔ جب رسول نے یہ فرما دیا کہ لا یعرف اللہ الا انا و علی، کوئی نہیں جان سکتا اللہ کو سوائے میرے اور علی کے، ولا یعرفنی الا اللہ علی، کوئی مجھے نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور علی کے، ولا یعرف علی الا اللہ و انا، علی کو بھی کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور میرے۔ اب جو بندہ اپنی طرف سے چھلانگ مارے کہ میں جان گیا ہوں کہ علی اللہ ہے، تو اس کی کلائی پکڑ کے پوچھنا ضرور تو خدا ہے کہ مصطفیٰ ہے؟ ہاں، قائم ہی آ کر میرے بزرگوں، بھائی اور عزیزوں بتائے گا کہ مصطفیٰ کیا ہے، مرتضیٰ کیا ہے، کیونکہ جب سے یہ ہے بڑے بھائیا تو شائع کا تو وجود نہ مادہ، نہ عنصر، نہ مثال، نہ طبیعت، نہ جبلت، نہ نور، نہ جبروت، نہ ملکوت، نہ شائع، نہ لا شائع، بس یہ تھے۔ یا وہ تھا جس نے اپنے ذات سے ان کو جدا کیا، جدا کرنے والا جدا ہونے والے تھے، بھی عالم تصویر نہیں بنا تو ان کی شکلیں کیا نہیں سمجھ آئی زمانے والوں؟ بھیا عالم صورت بھی ایک عالم ہے، اور مجھے یاد پڑتا ہے، مثلا میں بتا چکا ہوں کہ حدیث رسول بھی ہے کہ ان للہ سوقن فی الجنت یباع فیہ الصور، رسول فرماتے ہیں جنت میں اللہ نے ایک بازار لگایا ہے جس میں صورتیں بکتی ہیں۔ تمہیں شاید نہیں چاہیے وہ صورت، یعنی لا تعداد صورتیں ہوں گی، جس کو جو اچھی لگے خرید لے۔ اب وہ کراچی کا صدر بازار تو ہے نہیں کہ وہاں کرنسی چلے گی، وہ جنت کا بازار ہے۔ اب ایک بندے کو چلتے چلتے یوسف کی صورت پسند آ گئی، اب میں غفران کہے بنا نہیں رہ سکتا، اب پتہ نہیں کل آدھے آئیں گے یا پڑھ کے آئیں گے، یہ ان کے ظرف پہ چھوڑا، کہنے لگا ہوں یوسف کا چہرہ صورت پسند آ گئی ہے بادشاہ، اللہ میاں یہ خریدنی ہے، ہاں تو قیمت دے، لے لے، کیا قیمت ہے؟ صلی علی حبیبی بآل 5 مرات، میرے محبوب اور اس آل پہ 5 درود پڑھ لے جا۔ کچھ نعرہ
سوچنا، یہ نہیں کہے گا اللہ 1 کروڑ رکعت نماز پڑھ، 10 لاکھ حج کر، 50 لاکھ بیت المعمور کے طواف کر، نہیں میرے محبوب اور اس کی آل پہ 5 درود پڑھ، لے جا جہاں یوسف ان کے درود کے بدلے بک جائے، بد شکلیں تو ان جیسا ہو سکتا ہے؟ پاکستانی پنجتنی نعرہ جو ہاں ہاں، اور حضرت یوسف کو یہ ادراک ہے بھی، ہاں زلیخا بوڑھی ہو گئی، بینائی چلی گئی، مال دولت ختم ہو گیا، بھیک مانگنے پہ آ گئی، حضرت یوسف بادشاہ بن گئے، لشکر سمیت گزر رہے تھے، کہا مجھے راستے میں بٹھا دو، یہاں سے یوسف گزرے گا، اب نگاہ نبوت تھی، پہچان لیا، سواری روکی، یا زلیخا اینا شباب ہو کے وہ تیری جوانی کیا ہوئی، تیرے لیے گئی ہیں، میرے لیے، ہاں کیفا بکے لو رأیت نبی آخر الزمان، مجھے دیکھ کے تیرا یہ حال ہے، اگر تو آخری نبی کو دیکھ لیتی۔ پھر تیرا کیا حال ہوتا؟ سر اٹھانا، حرف بدامن، کہنے کہ یوسف سچ پوچھو نا، دیکھا تو نہیں، تو نے نام لیا، اس کی محبت میرے دل میں پیدا ہو گئی، فوراً جبریل آیا، یوسف اللہ کہہ رہا ہے اس نے اندیکھی محبت کی میرے محبوب سے، اس کی جوانی واپس کر۔ اس میں اگر ہم حکیم سجاد سبق غفران دیکھنے لگے نا تو کاشف عباس صاحب بڑے سبق ہیں، اللہ خود جوانی نہیں لوٹا سکتا تھا زلیخا کی، نے کہا یوسف سے ردہ شباب